السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ بنی اسرائیل ہے۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 سے لے کر 111 تک با محاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجھی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں۔ اب بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں۔ اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کر حاضر کر دیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جس کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اور وہ روتے روتے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز کو نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو۔ اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسے بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آج ہمارا آدھا قرآن پاک جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کی بھی، کہ آپ سب میرے چینل کو دیکھتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے یوٹیوب چینل پر کام کرنا اسٹارٹ کیا تھا تو میری ایک وش تھی کہ میں یوٹیوب چینل پر جو ہے قرآن پاک کو کمپلیٹ کروں۔ آج میں اس دن کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں۔
آج ہمارا آدھا قرآن پاک جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے، مجھے بیحد خوشی ہے۔ وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ جس دن ہمارا پورا قرآن پاک جو ہے کمپلیٹ ہوگا، وہ دن بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ اس نیکی کے کام میں آپ سب کی دعائیں ہیں، آپ سب کا ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔